إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم حد الاسم انہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا. بحث جو ہے میرے عزیزو آج اس میں ہے اسم کی تعریف اور اسم کی علامات کے بارے میں ہے. اسم کی تعریف یہ ہے کہ اسم وہ کلمہ ہیں جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا ہے. تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے. اسم کی علامات کیا ہیں؟ چند ایک علامتیں میں ایک اپنی ترتیب سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور ادھر سے بھی پڑھتے ہیں. مثلا اسم کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں کیا ہوگا جان؟ الف لام ہوگا. دو، اس کے شروع میں جو ہے حرف جر داخل ہوگا. اس کے آخر میں تنوین ہوگی. اس کے آخر میں تائے متحرکہ جو ہے وہ ملی ہوئی ہوگی. یا جو اسم ہے یہ مضاف ہوگا یا جناب علی مسند الیہ ہوگا، مصغر ہوگا، منصوب ہوگا، تثنیہ ہوگا، جمع ہوگا، موصوف ہوگا، منادہ ہوگا. یہ اسم کی علامات ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اسم کی علامات کو آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ اس کے شروع میں الف لام ہوگا، اس کے شروع میں حرف جر ہوگا. یہ دو شروع میں رکھ لیں اور دو آخر میں رکھ لیں. اس کے آخر میں تنوین ہوگی، اس کے آخر میں تائے متحرکہ ملی ہوگی اور تقریباً 8 ایک بنتی ہیں جن کے شروع میں میم ہوگی. مثلا وہ مسند الیہ ہوگا، وہ مضاف ہوگا، وہ مصغر ہوگا، وہ منصوب ہوگا، وہ مثنیٰ ہوگا، وہ مجموع ہوگا، وہ موصوف ہوگا، وہ منادہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب جناب علی آئیے عبارت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم حد الاسم انہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا. اسم کی تعریف یہ ہے کہ انہ کلمۃ، اس میں کلمہ ہیں، تدل علی معنی فی نفسہا جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے. غیر مقترنۃ بعہد الازمنۃ الثلاثہ. غیر نا صفت ہے معنی کی. غیر مقترنۃ بعہد الازمنۃ الثلاثہ، تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہوتا. آنی الماضیہ والحالہ والاستقبالہ، یعنی ماضی اور حال اور استقبال کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا. کا رجلن و علم، جیسے رجل ہے اور علم ہے. دو مثالیں دی ہیں، ایک رجل اس میں ذات کی دی ہے، علم اس میں معنی کی دی ہے. اس کے بعد جناب جو ہے اسم کی تعریف کے بعد اس کی علامتیں بتا رہے ہیں. وَعَلَامَتُهُ أَن يَصِحَّ الْإِخْبَارُ عَنْهُ وَبِهِ. علامتہ، اسم کی علامت یہ ہے کہ أَن يَصِحَّ الْإِخْبَارُ عَنْهُ، اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو. وَبِهِ، اور اس کے ذریعے سے بھی خبر دینا صحیح ہو. کا زیدن قائمن، زیدن قائمن جو ہے زید مبتدا، قائمن آغا جان خبر ہے. زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ زید قائم ہے، اور قائم جو ہے یہ بھی اس کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے. والاضافت، اور اضافت ہے علامت اسم ہے. کا غلام زیدن، جیسے زید کا غلام، اضافت. و
دخول لام تعریف ہے، لام تعریف کا داخل ہونا، کا الرجل، جیسے الرجل الف لام داخل ہوا ہے آگا جان، اسم کی علامت ہے۔ والجر والتنوین والتثنیۃ والجمع، جر، ٹھیک ہے، جر جو ہے یہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ والتنوین، اور تنوین علامت ہے۔ والتثنیۃ، اور تثنیہ اسم کی علامت ہے۔ والجمع، اور جم، والنعت، اور نعت ہونا اسم کی علامت ہے۔ والتصغیر، تصغیر ہونا، مصغر ہونا۔ والنداء، اور ندا اسم کی علامت ہے۔ اب یہاں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو بیان ہوا ہے وعلامتہ ان یصح الاخبار عنہ، علامتہ میرا آغا جان مضاف الیہ مل کر بنے گا مبتدا، ان یصح الاخبار، یہ اس کی کیا بنے گا آغا جان؟ خبر بنے گا۔ ان یصح کو تحویل میں لے کر بنائے گا مفرد، اور یہ جو ہے اس کی ان یصح الاخبار، یہ علامت ہوگی کیا ہے آغا جان؟ خبر ہے۔ اور الاضافۃ، اس کاتبی ان یصح پہ علامتہ ان یصح الاخبار و علامتہ الاضافۃ، و دخول لام تعریف کاتبی ان یصح پہ و علامتہ الجر والتنوین والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء، سب کاتب اسی علامتہ ان یصح پہ ہو رہا ہے۔ فإن كل هذه من خواص الاسم، ہر ایک جو ہیں یہ اسم کے خواص ہیں۔ یہ نا میرے عزیزو ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال مقدر کا جواب ہے۔ وہ یہ ہے کہ علامت کسی چیز کی وہ ہوتی ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتی، علامت تو وہ ہوتی ہے جو اس سے جدا نہ ہو۔ بعض اسموں پر تنوین اور لام تعریف داخل نہیں ہوتی، جیسے ضمائر ہیں، اسماء اشارہ ہیں، پس یہ اسم کی علامت کیسے ہوئی؟ یعنی یہ جو بتایا اسماء اشارہ وغیرہ، ان کے اوپر تو وہ کوئی نہیں داخل ہوتی نا، یہ الف لام اور تنوین وغیرہ، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیسے علامت ہو گئی؟ تو اس کے جواب میں یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، مراد کیا ہے؟ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِ الاسم، یہ سارے جو بیان کیے ہیں، کُلَّ هَذِهِ، یہ ہر ایک اسم کے خواص ہیں، اور جو خاصہ ہوتا ہے، جو ایک چیز کو ہوتا ہے وہ دوسری میں نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے۔ علامت کی جو میں نے بات کی ہے، بس اس سے مراد کیا ہے؟ خاصہ ہے، اور خاصہ کسی چیز کا وہ ہوتا ہے جو اس کے علاوہ کسی دوسری چیز میں نہ پایا جائے، گویا کہ سوال کا نا یہ جواب ہے، ٹھیک ہے۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ بعض علامتیں جو ہیں نا ان میں اسم میں نہیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ علامت تو وہ ہوتی ہے جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی ہے، یہاں تنوین اور الف لام تعریف ضمائر اور اسم اشارہ پہ تو نہیں آتی، تو یہ علامت کیسی ہوئی؟ تو کیا جواب دیا کہ یہ خاصہ ہیں، ہر ایک یہ خواص ہیں، اور خاصہ کسی چیز کا وہ ہوتا ہے جو دوسری میں نہ پایا جائے، صرف انہی میں ہی ہے نا، آخر اسم میں ہے، کسی اور میں تو یہ نہیں ہے۔ تنوین کہیں فعل پہ تو کوئی نہیں آتی، الف لام فعل پہ تو داخل کوئی نہیں ہوتی، آتی تو اسم میں ہی ہے نا۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِ الاسم، ہر ایک جو ہیں یہ اسم کے میرے عزیزو خواص ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہ مشبہ بالفعل کل مضاف هذه کی طرف مضاف الیہ مل کر انہ کا اسم، من جار خواص مضاف اسم کی طرف مضاف الیہ جار من جار کا مجرور ہو کر انہ کی کیا بنے گی؟ خبر۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِ الاسم وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا أَوْ مُبْتَدَأً، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اخبار العن اسم وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جائے، تو یہاں اخبار العن کے معنی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اخبار عن سے مراد یہ ہے کہ جس کے اوپر حکم لگایا جائے، جس کے اوپر حکم لگایا جائے وہ فاعل ہو یا مفعول سے مراد نائب فاعل ہے، نائب فاعل ہو یا مبتدا ہو۔ یہ کیوں اس کی وضاحت کی آگا جان؟ کیونکہ یہ وہم اور
احتمال ہو سکتا تھا کہ اخبار عن جو ہے نا وہ صرف مبتدا ہوتا ہے، احتمال اس کو دور کرنے کے لیے اس کی وضاحت کی ہے۔ کہیں ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ اخبار عن صرف کیا ہوتا ہے، مبتدا ہوتا ہے، لہذا وضاحت کر دی کہ اخبار عن وہ ہے کہ جس کے اوپر کیا کیا جائے گا جان، حکم لگایا جائے، چاہے وہ فاعل ہو، مفعول یعنی نائب فاعل ہو یا مبتدا ہو۔ یہ بات مد نظر رکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ مد نظر رکھنا ہے آپ عزیزوں نے کہ اسم کا نام جو اسم رکھا گیا ہے وہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اسم کا نام اسم لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اپنی باقی دو قسموں سے بلند ہے، اپنی باقی دو قسمیں یعنی فعل اور حرف سے اس کا درجہ بلند ہے، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ کیونکہ مثلا اگر کلام بنانی ہو، اگر دو اسم ہوں تو کلام بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ فعل جو ہے وہ دو فعلوں سے تو نہیں بنتی، ایک فعل ہوگا ایک اسم، وہ بھی محتاج ہے اسم کا، ٹھیک ہے۔ اور حرف تو کوئی چیز نہ مثلا مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، حرف تو کوئی چیز بھی نہیں بن سکتا، تو لہذا اسم بڑا ہوا نا، اسم مستقل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، تو اسم کا درجہ بالا ہے اپنی دو قسموں سے، اس لیے اسم کو جو ہے اسم کہتے ہیں بلندی کی خاطر، ٹھیک ہے۔ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ، معنی الاخبار یہ ہے کہ ان یکون محکوماً علیہ کہ اس کے اوپر حکم لگایا جائے، فاعلاً او مفعولاً او مبتداً، فاعل ہو در حالانکہ وہ فاعل ہو یا مفعول ہو، مفعول یعنی نائب فاعل مراد ہے، او مبتداً یا مبتدا ہو۔ ومعنی الاخبار اگر جان بنے گا مبتدا مضاف الیہ ہو کر، ان یکون محکوماً علیہ کیا بنے گی اگر جان اس کی خبر بنے گی، بلا فاعلاً او مفعولاً اور مبتداً، یہ منصوب کیوں ہیں، یہ کیا بنیں گے، یہ حال بنیں گے، در حالانکہ وہ فاعل ہو یا نائب فاعل ہو یا مبتدا ہو، یہ فاعلاً او مفعولاً اور مبتداً حال بن جائیں گے۔ ومعنی الاخبار ان یکون محکوماً علیہ، معنی الاخبار ان مبتدا، ان یکون محکوماً علیہ، یکون کے اندر ضمیر اس کا اسم، محکوماً یکون کی خبر ہے۔ ومعنی الاخبار ان کیا، ان یکون محکوماً علیہ، وَيُسَمَّى اسماً لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ، وَيُسَمَّى اسماً اور اس کا نام اسم رکھا گیا ہے، لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ کیونکہ یہ اسم اپنی دو قسموں سے بلند ہے، دو قسمیں یعنی فعل اور حرف، لا لِكَوْنِهِ وَاسْمًا یا وِسْمًا عَلَى الْمَعْنَى، نہ اس لیے کہ کون ہی یہ اسم علامت ہے معنی کے طور پر، اسم یعنی علامت، نشانی، اس عنوان سے اسم کا نام اسم نہیں رکھا گیا کہ اسم ایک نشانی ہے، علامت ہے، لا لِكَوْنِهِ وَاسْمًا یا وِسْمًا عَلَى الْمَعْنَى، نہ اس لیے کہ اسم علامت ہے اپنے معنی پر، نہیں، اس لیے اسم کا نام اسم نہیں رکھا گیا، بلکہ وَيُسَمَّى اسماً، اسم کا نام اسم رکھا گیا، لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ کیونکہ اسم اپنی دو قسموں سے فعل اور حرف سے بلند ہے، بلندی کی بنا پر میرے عزیزو رکھا گیا ہے، لا نہ اس لیے کہ لِكَوْنِهِ وَاسْمًا عَلَى الْمَعْنَى، نہ اس لیے کہ یہ اسم علامت ہے معنی کے طور پر، اس لیے نہیں رکھا گیا۔ تو یہاں یسمى فعل مضارع مجہول، ضمیر نائب فاعل اس کے اندر، اسمن اس کا کیا بنے گا آگا جان، مفعول، اسمن یسمى کا مفعول ہے۔ اسی طرح آگے جو لِكَوْنِهِ وَاسْمًا یا وِسْمًا جو پڑھتے ہیں، یہ کیوں منصوب پڑھا بلا میرے عزیزو، کیونکہ کون جو ہے آگا جان، کون مصدر ہے افعال ناقصہ کی، ٹھیک ہے، اور پھر ہوئی اپنے افعال والا عمل کرتی ہے، تو کون ہی جو ہے کون کا ہو جائے گا اسم، اور وَاسْمًا جو ہے کون کی کیا ہے، خبر ہے۔ اس کے بعد جو ہم شروع کرنے لگے ہیں آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ فعل کی تعریف کیا ہے
اور فعل کی علامات کیا ہیں۔ فعل کی کیا تعریف ہے اور فعل کی علامتیں کیا ہیں۔ فعل جی کیا ہوتا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہیں جو مستقل معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا بھی ہوتا ہے۔ فعل وہ ہے جو مستقل معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے اور 3 زمانوں میں سے میرے عزیزو کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی ہوتا ہے۔ فعل کی کیا علامت ہے جی، کیسے پہچانیں گے؟ فعل کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے خبر دی جاتی ہے، نہ اس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔ اس کے اوپر قد داخل ہوتا ہے، سین داخل ہوتی ہے، سوف داخل ہوتا ہے، لم داخل ہوتا ہے، لما داخل ہوتا ہے، لن داخل ہوتا ہے، لائے نہیں داخل ہوتا ہے، امر ہوتا ہے۔ فعل ماضی اور مضارع کی طرف اس کی تصریف ہوتی ہے، امر ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے غجان۔ ضمائر بارزہ مرفوعہ، فاعل کی ضمیریں اس کے ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تائے ساکنہ فعل کی علامت ہے، نون تاکید فعل کے اوپر داخل ہوتی ہے۔ پس فعل کی تعریف، فعل کی علامتیں بیان کر دیں اور پھر آخر میں یہ نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ آغا جان یہ جو ہے مطلب ہے فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ فعل کا نام فعل اس لیے رکھا گیا ہے اس کی اصل پر، اور فعل کی اصل کیا ہے؟ مصدر ہے، اس بنا پر اس کو فعل اس کا نام رکھا گیا ہے۔ جی بسم اللہ توجہ کیجیے۔ وحد الفعل انہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہ، فعل کی تعریف یہ ہے کہ فعل وہ کلمہ ہیں تدل علی معنی فی نفسہ، جو مستقل معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے، ومقترنۃ بعہد الازمنۃ الثلاثہ، اور 3 زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا بھی ہوتا ہے، کا جیسے ضربہ، یضرب، اضرب، ضربہ ماضی، یضرب مضارع کی طرف اشارہ، اضرب حال ہے، یضرب مستقبل ہے۔ فعل کی تعریف کے بعد علامتیں آگا جان۔ وعلامتہ ان یصح الاخبار بہ لا عنہ، علامتہ فعل کی علامت یہ ہے ان یصح الاخبار بہ، کہ اس کے ذریعے جو ہے کہ آگا جان خبر دینا صحیح ہو، لا عنہ نہ اس کے بارے میں، فعل کے ذریعے خبر دی جاتی ہے نہ اس کے بارے میں۔ والدخول قد وسین وسوف والجزم، قد، سین اور سوفا اور جزم اس پہ داخل ہوتی ہے۔ نہ وہ قد ضربہ، ٹھیک ہے، قد داخل ہوا ضربہ پہ، ضربہ کیا ہوگا؟ پس یہ فعل ہے۔ وسیضرب، سین داخل ہوئی ہے، یضرب فعل ہے۔ سوف یضرب، سوف داخل ہوا ہے، یہ فعل ہے۔ ولم یضرب، لم داخل ہو گیا آگا جان، یہ علامت ہے کہ یہ فعل ہے۔ والتصریف الی الماضی والمضارع، اور تصریف ہونا ماضی اور مضارع کی طرف، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ وکونہ امرا ونہیا، وکونہ یعنی یہ فعل امر اور نہیں ہوتا ہے، امر ہونا نہیں ہونا فعل کی علامت ہے۔ واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعۃ، ضمائر بارزہ مرفوعہ کون سی؟ فاعل کی ضمیریں جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، فاعل کی ضمیریں جو فعل سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بھی کس کی علامت ہے؟ فعل کی علامت ہے۔ واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعہ، ضمائر بارزہ مرفوعہ فاعل کی ضمیروں کا ملا ہوا ہونا، نہ وہ جیسے ضرب تو ہے، تو کس کی ہے آگا جان؟ فاعل کی ہوتی ہے نا، ضرب تو میں نے مارا، فاعل کی یہ جو علامت اس سے ملی ہوئی ہے تو یہ فعل ہے۔ و تائے تانیث ساکنہ، تائے تانیث ساکنہ فعل کی علامت ہے، نہ وہ ضربت ہے، تا دیکھ رہے ہو، و نون تاکید، اور نون تاکید ہے، نہ وہ ازر بننا، یہ نون تاکید فعل کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں توجہ تھوڑا فرما لیں کہ یہ نا ایک تھوڑا میں عبارت میں نا عطف آپ کو بتا دوں۔ علامتہ مضاف الیہ مل کر مبتدا، ان یصح الاخبار بنے گی اس کی خبر۔ دخول و قد وسین وسوف والجزم، یہ کہاں پہ عطف ہو رہا؟ اسی ان یصح پہ۔ علامتہ ان یصح الاخبار و دخول، علامتہ دخول و قد سین سوف والجزم،
یہ بھی علامت ان یسیہا، علامت تصریف الی الماضی والمضارع، اسی ان یسیہا پہ عطف ہو رہا ہے۔ وکونہ، علامت کیا ہوگا جی، کونہ امرن و نہیان، علامت اتصال ضمائر البارزہ، ٹھیک ہے، و اتصال تا تانیث و اتصال نون تاکید، یہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات میرے آقا جان۔ اب ذرا آگے توجہ فرما لیں۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِ الْفِعْلِ، ہر ایک جو یہاں بیان کیے کہ اس کے ذریعے خبر دی جائے، قد سین صوفہ کا داخل ہونا، یہ ہر ایک خواص فعل میں سے ہیں، ہر ایک خواص فعل ہیں۔ پھر یہاں وہی سوال کیا جا سکتا ہے، سوال مقدر کا یہ جواب ہے، سوال کہ یہ علامت جو ہیں، بعض علامتیں آقا جان، ٹھیک ہے، یہ نہیں پائی جاتی ہیں فعل میں، تو پھر یہ علامتیں کیسے ہو گئیں؟ مثلا یہ جو نون تاکید ہے، یہ فعل ماضی پہ تو کوئی نہیں آتی، تو یہ علامت کیسے بن گئی؟ تو جواب ہم یہ دیں گے کہ آقا جان ہر ایک سے مراد خواص ہیں یہ، اور خاصۃ الشیء وہ ہوتا ہے جو کسی چیز میں پایا جائے تو دوسری میں نہ پایا جائے۔ بالآخر نون تاکید آتی تو فعل پہ ہے نا، کبھی اسم پہ تو کوئی نہیں آئی، تو لہٰذا خاصہ مراد ہے یہاں۔ خاصہ وہ ہوتا ہے جو کسی ایک چیز میں پایا جائے دوسری میں نہ پایا جائے۔ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ بِهِ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ، اخبار بہی کا کیا معنی ہے؟ پچھلے کو تھوڑا دیکھنا چاہیں تو ان کل هذه من خواص الفعل، کیا کرو گے؟ ان رو مشبہ بالفعل، کل مضاف، هذه کی طرح کل هذه ان کا اسم، من جار خواص مضاف، فعل مضاف الیہ من جار کا مجرور ہو کر ان کی کیا بنے گی؟ خبر۔ وَمَعْنَى الْإِخْبَارُ بِأَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ، اخباران کا معنی کیا ہے؟ اس کے ذریعے حکم لگایا جائے، کل خبر جیسے خبر۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ، فعل کا نام فعل رکھا گیا ہے بِاسْمِ أَصْلِهِ، اس کے اصل کے نام پر، وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اور وہ مصدر ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ لِلْفَاعِلِ حَقِيقَةً، هُوَ فِعْلٌ لِلْفَاعِلِ حَقِيقَةً، کیونکہ جو مصدر ہے حقیقت میں وہ فاعل کا فعل ہے، حقیقت میں، ٹھیک ہے، کیونکہ مصدر جو ہے ہوا فعل للفاعل، فاعل کا فعل ہے مصدر، حقیقتاً، حقیقت میں مصدر ہوتی ہے جو فاعل کا فعل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضربا، اس نے مارا، تو یہ جو مارا ہے، ٹھیک ہے اگر جان، اس نے، تو یہ حقیقت میں وہ پیچھے ضربا کے اندر کیا آئی ہے؟ ضرب والا مادہ ہے نا، ضرب ہے، وہی ضرب ہے جو حقیقت میں فاعل کا فعل ہے، مارنا، وہی ضرب سے اگے ضربا آیا ہے، حقیقتاً، ٹھیک ہے، حقیقتاً، تو یہ کیا بنائیں گے آگے جان؟ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ، مصدر ان کا بن جائے گا اسم، ہوا مبتدا فعلٌ، ٹھیک ہے، یہ اس کی کیا آگے جان؟ خبر، فعل للفاعل، ٹھیک ہے، یہ خبر، حقیقتاً اس کی کیا بنے گی؟ تمیز، فعل فاعل کی بن جائے گی تمیز، پھر یہ جملہ بن کر ہوا فعل للفاعل، یہ انا کی کیا بنے گا آقا جان؟ خبر بن جائے گا۔ تھوڑا سا اور توجہ میرے عزیز و فرمائیں، وہ یہ ہے کہ جی حرف کی کیا تعریف ہے اور حرف کی کیا علامات ہیں۔ حرف کی تعریف، یہ حرف وہ کلمہ ہیں جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، بذات خود جب تک کسی غیر کے ساتھ نہ ملے حرف اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں عوامل میں، با کے میرے آقا جان کتنے معنی بیان ہوئے ہیں عوامل میں؟ 10 معنی بیان ہوئے ہیں، تو جب تک ان کا قبل اور بعد کوئی چیز نہ آئے کوئی معنی کا پتہ نہیں چل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح من ہے، من کا کوئی پتہ نہیں چلتا کیا معنی ہے جب تک اس کی ابتدا انتہا کوئی چیز لگائے نہیں۔ سر تو من البصرۃ الی الکوفۃ، تو وہاں جب آپ کوئی اور چیز ساتھ ملائیں گے بصرہ کوفہ، پھر پتہ چلے گا من ابتدا کے لیے آ رہا ہے، ابتدائے غایت کا معنی دے رہا ہے، الی انتہاء غایت کے لیے آ رہا ہے۔
کتبت بالقلم، جب لکھیں گے تو پتہ چلے گا با جو ہے استعانت کا معنی دے رہا ہے، جب کوئی نہ ہو تو پھر معنی نہیں پتہ چل سکتا، ٹھیک ہے۔ تو حرف کیا ہے؟ جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا جب تک غیر کے ساتھ نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، حرف کی تو یہ تعریف ہے۔ حرف کی جو ہے علامتیں کیا ہیں؟ حرف کی علامت یہ ہے کہ نہ وہ مخبر بے ہوتا ہے، نہ اس کے مخبر عن ہوتا ہے، یعنی نہ مبتدا ہوتا ہے، نہ خبر بن سکتا ہے جان، اور دوسری یہ ہے کہ نہ علامات اسم کو قبول کرتا ہے، نہ علامات فعل کو قبول کرتا ہے، یعنی نہ اس کے اندر علامات اسم ہوتی ہیں نہ علامات فعل اس کے اندر پائی جاتی ہیں، کوئی علامتیں ان کے اندر نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پس حرف کی تعریف ہو گئی، حرف کی علامتیں بیان کر دیں۔ اب یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ آغا جان جب حرف آپ نے کہا نہ مبتدا بن سکتا ہے، نہ خبر بنتا ہے، نہ مسند ہوتا ہے، نہ مسند الیہ ہوتا ہے، تو پھر حرف کا کیا فائدہ؟ حرف کا کیا فائدہ جب نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے؟ کوئی چیز تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں عرض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نہ آغا جان وللحرف، حرف کے کلام عرب میں بہت سے فوائد ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مسند الیہ نہیں بنتا لیکن اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ دو اسموں کو ملانے کے لیے آتا ہے، دو فعلوں کو ملانے کے لیے آتا ہے، ایک اسم اور فعل کو ملانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، دو جملوں کو ملانے کے لیے آتا ہے، جیسے جناب علی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دو اسموں کو ملانے کے لیے آتا ہے زید فی الدار، ایک زید ہے ایک دار ہے، فی نے آ کر ان دونوں میں رابطہ جوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ یا دو فعلوں کو ملانے کے لیے آتا ہے زید تضرب اضرب، تضرب اضرب کو ملانے والا ان ہے، حرف ہے۔ اسم اور فعل کو ملاتا ہے ضربت بالخشبۃ، ضربت فعل خشبہ اسم کو با نے ملایا یا کر۔ دو جملوں کو ملانے کے لیے آتا ہے ان جانی زید فاکرمو، ٹھیک ہے۔ تو کلام عرب میں اس کے فوائد ہوئے یا نہیں؟ دو اسم کو ملانے کے لیے آتا ہے، دو فعلوں کو ملانے کے لیے آتا ہے، کہ اسم اور فعل کو ملانے کے لیے آتا ہے، دو جملوں کو ملانے کے لیے آتا ہے۔ اور آخر میں بات آگا جان اس میں بھی ہوئی کہ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ طرف میں واقع ہوتا ہے۔ حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے طرف میں واقع ہوتا ہے۔ پھر یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ اگر طرف میں واقع ہوتا ہے تو زید فی الدار میں تو فی درمیان میں آیا ہے، اس سوال کا کیا کرو گے؟ تو جواب عرض کریں گے کہ اس طرف سے مراد کنارہ نہیں ہے، طرف میں واقع ہوتا ہے، یعنی مسند اور مسند الیہ واقع نہیں ہوتا، مقصود بے ذات نہیں ہے، مسند اور مسند الیہ نہیں ہوتا ہے۔ توجہ جناب، وحد الحرف انہ کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها، حرف کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ کلمہ ہیں لا تدل علی معنی فی نفسها، جو مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے، بل فی غیرہا، بلکہ غیر کے ساتھ دلالت کرتا ہے، نہ ہو من جیسے من ہے، فإن معنیہ الابتداء، اس کا معنی ابتدا ہے من کا، وہی لا تدل علیہ، وہی لا تدل علیہ، یہ اس ابتدا پر دلالت نہیں کرتا من، الا بعد ذکر ما یفہم منہ الابتداء، مگر اس چیز کے ذکر کرنے کے بعد جس سے ابتدا کو سمجھا جائے، کل بصرت والکوفت، مثلا بصرہ اور کوفہ ذکر کریں گے تو پتہ چلے گا مین کا کیا معنی ہے، کما تقولو، جیسا تم کہو گے، سر تو من البصرت الی الکوفت، مین کس کے لیے آیا؟ یہاں ابتدا کے لیے آ رہا ہے، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک۔ حرف کی تعریف آگا جان، حرف کی علامت، وعلامتہ ان لا یصح الاخبار عنہ، حرف کی علامت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح نہ ہو، ولا بہی، معذرت، ان لا یصح الاخبار عنہ، اس کے بارے میں خبر دینا صحیح نہ ہو، ولا بہی، اور نہ اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو، وان لا یقبل علامات الاسماء ولا علامات الافعال، اور یہ علامات اسماء اور علامات افعال کو بھی قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ علامات الاسماء کیوں پڑھا بلا؟ علامات یقبلا کا مفعول ہے، لیکن مسلمات کی جو نسبی حالت ہے اس وزن پہ ہے، نسبی حالت کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وللحرف فی کلام العرب فوائد کثیرۃ،
حرف کے کلام عرب میں بہت سے فائدے ہیں۔ یہ اسی سوال مقدر کا عزیز و جواب ہے کہ جب اوپر آپ نے کہا کہ حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ جواب وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ، حرف کے کلام عرب میں بہت سے فوائد ہیں۔ فوائد و کثیرتن، کثیرتن فوائدوں کی صفت ہے، فوائد و موصوف ہے۔ حرف کے کلام عرب میں بہت سے فائدے ہیں۔ کالربط بین الاسمین، جیسے دو اسموں کو ربط دینے کے لیے، نحو زید فی الدار، زید گھر میں ہے، او فعلین کا عطف کس پہ؟ بین الاسمین، کالربط بین الاسمین او فعلین، یا دو فعلوں کو ملانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، نحو زید ان تضرب اضرب زید، اگر تو مارے گا اضرب میں ماروں گا، تو یہ تضرب بھی فعل اضرب بھی فعل، ان آیا تو اس نے آ کر تضرب اضرب کو جوڑا ہے نا آغا جان، تو حرف کے فائدہ ہوا، زید ان تضرب اضرب زید، اگر تو مارے گا میں ماروں گا، او اسم و فعل اسی پہ عطف ہو رہا ہے، کالربط بین الاسمین او فعلین بین الفعلین او بین اسم و فعل، اسم اور فعل کو ملانے کے لیے آتا ہے حرف کا۔ ضربت بالخشبۃ، میں نے لکڑی کے ساتھ مارا، تو یہ کیسے ملا ہے؟ ایک ضربت ہے، ایک خشبہ ہے، با نے آ کر ملایا ہے، میں نے لکڑی کے ساتھ مارا۔ او جملتین، پیچھے ملاتے آؤ، ربط بین الاسمین او فعلین او اسم و فعل او جملتین، دو جملوں کو ملانے کے لیے آتا ہے، نحو ان جانی زید فاکرم ہو، دو جملے ہیں نا، جانی زید جملہ ہے یا نہیں میرے عزیزو؟ جملہ، اکرم ہو جملہ، دونوں جملوں کو ملانے والا ان ہے۔ ان جانی زید، اگر زید میرے پاس آئے گا، فاکرم ہو تو میں اس کا احترام کروں گا۔ وغیر ذلک من الفوائد التی سیأتی تعریفها فی القسم الثالث انشاءاللہ تعالی، اس کے علاوہ بھی فوائد ہیں۔ ذالکہ کا اشارہ یہ جو چار فوائد بیان کیے، ربط بین الاسمین، فعلین، اسم و فعل، جملتین کے علاوہ بھی فوائد ہیں حرف کے، جو ان قریب انشاءاللہ آئیں گے، تعریفها فی القسم الثالث، ٹھیک ہے، تیسری قسم میں انشاءاللہ اس کے فوائد آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مثلاً آغا جان حروف تحزیز کیا آتے ہیں؟ حروف تحزیز بھڑکانے کے لیے آتے ہیں، کسی کو ابھارنے کے لیے آتے ہیں، جیسے لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ حروف تنبیہ مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ اس سے کوئی چیز فوت نہ ہو جائے، جیسے کہتے ہیں نا الا انہم ہم المفسدون، ٹھیک ہے، یہ لوگ ہی مفسد ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے مثلاً آنے ہیں۔ وغیر ذالک من الفوائد، اس کے علاوہ بھی فوائد ہیں، التی سیأتی تعریفها، جن کی تعریف آئے گی تیسری قسم انشاءاللہ تعالی۔ سوال جی کہ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں آغا جان؟ پہنچ گئے۔ وَيُسَمَّى حرفاً، حرف کو حرف کا نام دیا جاتا ہے، کیوں؟ لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حرفاً، اس لیے کہ حرف کلام میں کیا ہوتا ہے؟ لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حرفاً، اس لیے کہ یہ کلام میں حرف واقع ہوتا ہے۔ اے طرفاً، حرفاً کی تفسیر کیا کی؟ اے طرفاً، اس لیے کہ یہ کلام میں طرف میں واقع ہوتا ہے، تو پھر اگلا جو ہے نا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ بِالذَّاتِ، یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ کلام میں حرف ہوتا ہے یعنی طرف میں ہوتا ہے، حرف طرف میں ہوتا ہے یعنی کنار میں ہوتا ہے، تو سوال کرنے والا یہ کہتا ہے آغا جان یہ جو آپ نے کہا حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ یہ طرف میں ہوتا ہے یعنی کنار میں ہوتا ہے، زید فی الدار میں کیا ہے؟ فی تو درمیان میں ہے، ٹھیک ہے، تو جواب اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں نا اس سے مراد طرف میں کنارہ نہیں ہے، مراد کیا ہے؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ بِالذَّاتِ، حرف مقصود بذات نہیں ہے، مثل المسند دے والمسند الیہ، مثل مسند اور مسند الیہ کے، مسند اور مسند الیہ جس طرح کلام کا رکن ہوتے ہیں اسی طرح یہ حرف نہیں ہیں۔ حرف کو حرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مقصود بذات نہیں ہے، یعنی مسند اور مسند الیہ نہیں ہے۔ موفق باشی میرے عزیزو، مؤید باشی، خدا شمارہ حفظ کنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔